إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دینی تربیتی پروگرام کی الحمدللہ یہ 26ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے منہج سلف کے بنیادی اصول۔ یہ سب ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ ہے منہج سلف، منہج اہل حدیث، اور اس موضوع کے اوپر اس کا پہلا حصہ ہم کر چکے ہیں، جس میں منہج سلف کی اہمیت، اس کے مقام کو، اور منہج سلف کیا ہے، اس پر گفتگو تفصیل کے ساتھ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو دین انسانیت کو عطا کیا، اور جو سلسلہ الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں وہ ابھی اور کچھ وقت تک کے لیے چلے گا، اس کی اہمیت کس قدر ہے، ان مضامین کو، ان پروگرامز کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ منہج کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کو ہم دیکھیں، دین سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عطا کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی دین قابل قبول نہیں رہا، ہر زمانے کے لیے جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو، سارے انبیاء کو ایک ہی دین دے کر کے بھیجا، وہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع کیا ہے، اسی کی ہم نے وصیت کی نوح کو، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان سب کو حکم یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں، سب کو ایک ہی دین دیا گیا۔ لیکن دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ شریعت۔ ہر نبی کے وقت میں ایک شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جس اصل دین تو سب کے پاس ایک ہی آیا، شریعتیں مختلف پیغمبروں کو مختلف زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دی، شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، فاتبعها، اس کی آپ پیروی کریں، لوگوں کو اس کو بیان کریں، اس کی پیروی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں،
فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور جو لوگ لا علم ہیں، جو کچھ بھی نہیں جانتے، نہ اللہ کے سلسلے میں، نہ اس کی مرضی کے سلسلے میں، نہ اس کی ناراضگی کو جانتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ اتباع اور پیروی نہ کریں جو خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، اس شریعت کی آپ پیروی کریے۔ ہر نبی کی الگ شریعت ہوا کرتی تھی۔ اب شریعت کے اندر ایک شق اور ہوتی تھی، منہج بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا، منہج بھی سب کو دیا، ہر نبی کے ماننے والوں کو منہج دیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو شریعت دی اور منہج دیا، منہاج دیا۔ اس منہج کے اوپر ہم پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، جو میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ اب منہج کے اندر کیا ہے؟ منہج سلف ہے، منہج خلف ہے۔ منہج سلف مختلف ہے منہج خلف سے۔ منہج سلف کیا ہے؟ وہی حدیث یاد رکھیے آپ جو مسلم شریف کی پچھلے درس میں ہم نے ذکر کی اور اس کی وضاحت کی تھی کہ ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل نبی حواریون و اصحاب، ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، حواری ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ نبی کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں اور اس نبی کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سلف ہیں جو اس طریقے پر نبی کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں، نبی نے جو سمجھایا ہے اس کو ویسا سمجھتے ہیں، نبی نے جیسا کر کے دکھایا اس کو ویسا کرتے ہیں۔ تو ایک گروہ تیار ہوا نبی کی تربیت کے نتیجے میں، وہ نبی کے ساتھیوں کا ہوتا تھا، نبی کے حواریین کا ہوتا تھا، وہ منہج تھا۔ نبی نے جو سکھایا، جو بتایا، اس کو کر کے دکھایا ایک جماعت اور گروہ نے، اس جماعت اور گروہ کے طرز عمل کو منہج کہتے ہیں۔ منہج، اور کیونکہ یہ سب سے پہلے نبی کے ساتھی اور ان کے اصحاب اور حواریین ہوتے ہیں، اس لیے اس کو منہج سلف کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں دوسرا منہج منہج خلف ہے، بعد والوں کا۔ سلف کے طریقے سے ہٹ کر کے بھی لوگ منہج کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ منہج خلف کیا ہے؟ اسی حدیث کے اندر منہج خلف کی بھی وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منہج سلف، نبی کے ساتھیوں کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ خلف کا منہج ہے۔ بعد والوں نے یہ طریقہ بدلا، نبی کے ساتھیوں کا، نبی کے ساتھیوں کے طرز عمل پر چلنے والوں کا طریقہ وہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے حکم کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے ہر عمل کو لے کر کے اس کو آگے بڑھاتے چلے گئے، وہ سلف ہیں۔ اور قیامت تک اس راستے کی پیروی کرنے والے، منہج سلف پر چلنے والے سلفی ہیں، اور منہج خلف کو اپنانے والے وہ خلفی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ سلف کا جو طریقہ تھا اس کو بدل کر کے کہتے وہ ہیں جس کو کرتے نہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کبھی پکڑا، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دے گا، جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی حدیث کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ تو ایسے لوگ خلفی ہیں۔ پچھلے درس میں اس کی اہمیت ہم دیکھ چکے ہیں کس قدر ہے۔ آج کے درس میں ہم دیکھنا چاہیں گے، اور آج کے بعد انشاءاللہ العزیز منہج سلف کے بنیادی اصول کیا ہیں، منہج سلف کے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہیں، امتیازی خصوصیات کیا ہیں جو منہج سلف کے کو واضح کرتی ہیں اور ان کے راستے کو ساری گمراہیوں کے درمیان ایک حق کے
راستے کے طور پر پہچان کراتی ہیں۔ وہ اصول اور ضابطے کیا ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کے اوپر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ آج، اور ان میں سے صرف 2 کو ہم لیں گے۔ منہج سلف کا سب سے بہترین اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کسی کام کو کرنے سے پہلے، کسی چیز کو بولنے سے پہلے اس کا علم حاصل کر لیا جائے۔ یہ منہج سلف کا بنیادی اصول ہے۔ کسی کام کو کر رہے ہیں ہم، دین کا کوئی بھی کام صحیح، اس کے بارے میں پہلے علم حاصل کریے۔ زبان سے کچھ بول رہے ہیں، اس سے پہلے علم حاصل کریے۔ اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دیکھنا چاہیں گے۔ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی قسم کا باب باندھا ہوا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ منہج سلف ہے۔ منہج سلف کے اوپر چلنے والے کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرتے جس کے سلسلے میں ان کو علم نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہتے جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو، سمجھ لو، پہچان لو، اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو، کس بات کو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرو۔ کہنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ رب العزت، اس کی ذات کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اور اس کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت کو جانو اور پہچانو۔ جب اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا تعارف ہو جائے گا تو رب کے لیے انسان جھکنا بھی شروع کر دے گا، کسی اور کو معبود نہیں سمجھے گا، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا، کسی اور سے امید وابستہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ رب کو جان چکا ہے کہ عبادتوں کا صرف مستحق وہی ہے۔ انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ سورہ نور کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگا رہے تھے بغیر علم کے، علم نہیں تھا کسی کے پاس، منہ در منہ جو منافقین نے افواہ پھیلائی، اس افواہ کے سلسلے میں 3 پکے سچے مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا إِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اللہ فرما رہا ہے تم اپنی زبانوں کو در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، ما لیس لکم بھی علم، اپنے منہ سے زبان سے وہ باتیں کر رہے تھے، وہ افواہیں پھیلا رہے تھے، معاشرے کے اندر وہ ان باتوں کو کا چرچا کیا جا رہا تھا جس کا ان کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ اس بات کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے یہاں پر بہت بڑی شے تھی کہ بغیر علم کے تم نے اس طریقے کی باتوں کو کیوں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے در پہ نہ ہو جاؤ، اس کو بیان کرتے نہ پھرو، اس کے اوپر پرچار کرتے نہ پھرو، اور اس کو لوگوں کو بتاتے نہ پھرو جب تک کہ اس کا علم حاصل نہ کر لو، کیونکہ تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے دل سے سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کے ہاں پر یہ سب کو جواب دے ہیں۔ اللہ نے جب یہ صلاحیتیں تمہیں دی تھی تو ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا اس شے کے بارے میں جس کو تم نے اپنی زبان سے کہا اور جس کو تم نے اپنے عمل کے اندر داخل کیا۔ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے تھا عمل سے پہلے اور قول سے پہلے۔ سب سے پہلا اصول، بنیادی اصول سلف کا یہی ہے کہ علم حاصل کریے۔ جاہل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی طرف ترغیب نہیں دلائی ہے، علم کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ علم کی روشنی میں
سب سے پہلی وہی آ رہی ہے علم کے سلسلے میں. آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے علم کی بنیاد پر، وعلم آدم علیہ السلام، علم کے مقام کو ہم سمجھنے کے لیے ایک اور نشست اس کے لیے درکار ہوگی. علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہاں پر صرف اصول کو سمجھ لیجئے کہ قول سے پہلے، کہنے سے پہلے کسی چیز کو، اور عمل سے پہلے علم حاصل کر لیجئے، ورنہ یہ چیز آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جو باتیں بغیر علم کے کہی گئی ہیں، جو کردار، جو عمل بغیر علم کے پیش کیا گیا ہے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی نقصان میں داخل کرنے والا ہوگا. پہلا اصول تو یہ ہو گیا، علم حاصل کرنا. دوسرا اصول یہ ہے کہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے. بے علم حاصل کرنے کی بات کہی ہے رب نے، کہاں سے حاصل کیا جائے. آج کے وقت میں جو فتنوں کا دور ہے، ہر دن ایک نیا فتنہ دنیا کے اندر رونما ہو رہا ہے. نہ جانے کتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی آزمائش کا سبب بن رہے ہیں، ان کے عمل کا، ان کی عمل کی درستگی کو شک و شبے میں ڈالنے والے ہیں. اس قسم کے فتنے آج لوگوں سے پوچھا جائے علم کہاں سے حاصل کیا جائے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی آج کا دور تو بہت ہی ترقی یافتہ دور ہے، میڈیا کا دور ہے، علماء کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، احادیث کا ترجمہ ہو چکا ہے. علماء میں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ بھئی ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، قرآن اور سنت کو ترجمہ ہو چکا، اس کو ہم سمجھ چکے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. علماء اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو منہج سلف کے بالکل اپوزٹ چل رہی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے اس فتنے کے دور میں علماء سے دور کرنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں جب ہمارا دین علم کی بات کرتا ہے، علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ ان کی بھی بات کرے گا نا. کس کی بات کرے گا؟ علماء کی طرف رجوع. منہج سلف کا دوسرا اصول یہ ہے کہ علماء کی طرف رجوع کریے. ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. کورٹ کا معاملہ ہے، اب وکیل کی طرف رجوع کریں گے. کوئی جسمانی صحت کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں گے. دین کا معاملہ ہے، کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اہل غیرے کی طرف رجوع کریں گے. باقاعدہ علماء کا ایک مقام اور مرتبہ قرآن و سنت کے اندر ہے. لوگ کہتے ہیں کتاب سے ہم علم حاصل کر لیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے من تفقہ بطون الکتاب فقد زی الاحکام. جو شخص کتاب کے پیٹ سے علم حاصل کرے گا بہت سارے احکام کو ضائع کر دے گا، ضائع کر دے گا. وہ کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ ہمارے دین نے اس کی رہنمائی کی ہے. یہ منہج سلف آپ کو سب الحمدللہ بتائے گا کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہے. پہلا سوال تو یہ دین کہاں سے حاصل کیا جائے. اگر علماء ہم کہتے علماء سے حاصل کیا جائے تو کون سے علماء ہیں جن سے حاصل کیا جائے؟ پھر وہیں کی وہیں آپ چلے جائیں گے علماء سلف کی طرف. ہر عالم سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. لوگوں میں آج کنفیوژن کیا پیدا کیا گیا ہے؟ یہ مولوی لوگ لڑاتے ہیں، ان مولویوں نے عوام کو لڑایا ہے، حق بات نہیں بتائی ہے، اس لیے سارے علماء کو نگلیکٹ کر دیا جاتا اور سب کی برائی کی جاتی ایک طرف سے. لیکن جو مقام کتاب و سنت میں علماء کا ہے اس کو اس دنیا کا کوئی بھی انسان کم نہیں کر سکتا ہے. ان کے مقام کو، علماء کا جو مقام ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ معاشرے اور سماج کے اندر ہوتا کیا ہے. ایک طبقہ ہے جو اس کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، علماء سے دور کر رہا ہے، لوگوں دوری پیدا کر رہا ہے. ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ترجمے سے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ ہم بھی کر سکتے ہیں. لہذا علماء کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. دوسری طرف ایک گروہ اور ہے جو علماء کے تعلق سے بے راہ روی کا شکار ہے. وہ کیا ہے؟ علماء کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لینا اور ان کی اندھی تقلید کرنا، جیسا انہوں نے کہہ دیا اس کو مان لینا. یہ دونوں راستے منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں. یہ ہم یہ مانتے ہیں کہ علماء کے اندر
بگاڑ اور فساد ممکن ہے اور ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو کیا ان کی وجہ سے سارے علماء کو ہم ایک نظر سے دیکھیں گے؟ ہمارا دین یہ واضح کر رہا ہے کہ علماء سو، برے علماء ہر دور میں رہے، اور اس کے مقابل میں علماء ربانیین جو کتاب و سنت اللہ کے دین کی فہم کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، اس قسم کے بھی علماء ہر زمانے میں رہے۔ آپ نے علماء کے برے کردار کو دیکھ کر کے علماء سے دوری پیدا کرنا شروع کرا دیا، اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امت گمراہی کا شکار ہو گئی، ہر ایرا غیرہ فتوے دے رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں۔ اس ٹاپک کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ علماء سے دور کر دیا جائے، اور یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ہی نہیں ہے، یہ غیر بھی اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ علماء سے، صحابہ سے، تابعین و تبع تابعین سے، مسلمانوں کے جو صحیح معنوں میں اسکالر رہے ہیں ان سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو بدزن کیا جائے، ان کے خلاف زبان دراز کی جائے، کیچڑ ان کے اوپر اچھالا جائے تاکہ عوام ان سے دور ہونا شروع ہو جائے۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ علماء سو موجود ہیں ہمارے درمیان، لیکن مقابل میں علماء ربانیین کا بھی الحمدللہ وجود ہے۔ آپ ان علماء ربانیین کو، ان علماء سو کی وجہ سے، ان کو بھی آپ برطرف کر رہے ہیں، کنارے کر رہے ہیں، اور ان کی بھی برائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ علماء سو ہر دور میں رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ جن علماء کا کام اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت ہونا چاہیے، اس کے دین کی وسعت کو لے جانا چاہیے آگے، لیکن اے ایمان والو، بہت سارے علماء، رہبان، عابد و زاہد ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ علماء سو ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیروی کا ہم حکم نہیں دیتے، نہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ ہر عالم کی بات کو آنکھ بند کر کے اندھے ہو کر کے مان لیجیے، نہ، یہ منہج سلف بھی نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے کہ ہر عالم کی بات کو آپ آنکھ بند کر کے مان لیں۔ منہج سلف اس بات کی طرف بھی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ علماء کو پہچاننا شروع کریے۔ منہج سلف کا کون ہے عالم، اسی سے علم حاصل کریے، وہی علماء ربانیین ہیں۔ منہج سلف آپ کو بتا دیا گیا، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ سے جو دین لیا گیا، ہر نبی سے جو دین لیا گیا، اس کو لے کر کے آگے بڑھنے والے ایسے لوگوں کی طرف۔ علماء کے مقام کو آپ نگلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر صرف کتاب ضروری تھی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتاب کافی ہے ہمارے لیے۔ اس زمانے میں بھی علماء سو تھے اور آج بھی کلین شیپ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے مجمع بیٹھا ہوا ہے، درس ہو رہا ہے کتاب و سنت کا۔ گوہر شاہی فتنہ، اس کا بھی ایک شخص ہے شیخ محمد، وہ بھی ایک دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اس قسم کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، اور ہم میں سے مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ جس کی بات اس کو ایک اچھی لگ گئی، پھر اس کو سننا شروع کر دیتا ہے، سنتا رہتا، یہ بندہ بہت کام کا ہے، اس نے بات بتائی ہے، اب ہر بات اس کی آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم کسی آدمی کو جب تک چیک نہیں کریں گے اس کے منہج کو، تب اگر نہیں کریں گے تو ہم گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کو چیک کریے۔ ہوتا کیا ہے؟ کسی عالم کی بات آپ کو اچھی لگ جاتی ہے تو آپ کے دل میں اس کی جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے، محبت کرنے لگتے ہیں آپ اس سے، پھر اس کے ہر کلپ کو، ہر ویڈیو کو، ہر پروگرام کو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں، بغیر اس بات کو جانے ہوئے کہ اس کا منہج درست ہے، یہ سلف کے منہج پر ہے، یہ اپنی طرف سے تو بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ ساری گمراہی لوگوں کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اب ہم آنکھوں اندر کے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء ربانیین کا کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر صرف کتاب کافی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ ہر کتاب کے ساتھ نبی کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اگر علماء کی ضرورت نہیں ہے تو پھر رسول کی ضرورت کیا تھی؟ اس بات کو اور کھول کر کے سمجھ لیجئے،
جو میں نے یہاں پر کچھ سٹیپس لکھے ہیں. کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھیجا. لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف کتاب کافی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کو کہا کہ بھیجا, اور رسول کی ذمہ داری بھی دی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ اس کی وضاحت کریے. یہ وضاحت, یہ سنت ہے, یہ وضاحت, یہ حدیث ہیں, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی سنت اور آپ کے افعال و اعمال اور کردار, یہ قرآن کی وضاحت ہے. پھر رسول کے بعد اگر منہج کی ضرورت نہیں تھی تو اصحاب رسول کے مقام کو کیوں قرآن نے واضح کیا ہے؟ سنت نے اصحاب رسول کے مقام کو کیوں واضح کیا ہے؟ کتاب سے صرف علم حاصل ہو سکتا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پچھلے اس میں درس میں میں بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف جو امت کے اندر دیکھو گے کثیر, تو کس کی طرف فرقے 73 ہو جائیں گے. میری امت کے اندر اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے, ایک ہی فرقہ گروہ جماعت برحق ہوگی, اور وہ ما انا علیہ و اصحابی, اپنے اصحاب کو آپ نے, اگر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنا ہی کافی ہوتا تو اپنے اصحاب کو آپ نہیں جوڑتے. اصحاب رسول کو کیوں جوڑا گیا؟ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو جوڑا؟ اب اصحاب رسول کے بعد اور وسعت ہے, صرف اصحاب رسول کا تذکرہ نہیں. پھر آپ نے کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, آپ نے اور اس کو واضح کر دیا, وسعت دی, اس کو اور کھول دیا کہ دیکھو جو اللہ نے کتاب دی, نبی نے جو سمجھائی, صحابہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے ان کو سمجھایا. اب انہوں نے جن کو سمجھایا ہے جی, ان کا بھی مقام دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے, اور ان تابعین نے جن کو سکھایا ان کا بھی مقام. اس لیے خیر القرون کا ذکر کیا آپ نے. صحابہ کے بعد ایک اور نیچے آپ اسٹیپ لے کر کے آ گئے. اس کے بعد جو لفظ میں نے ذکر کیا ہے علماء کا ہے. یہ سیریز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیا الحمدللہ بالکل اچھے طریقے سے, یہ سٹیپس آپ. اب آپ دیکھیں خیر القرون کا زمانہ نکل جائے, اس کے بعد کس کو دیکھنا ہے, کہاں جانا ہے؟ علماء کا کردار ذکر کیا گیا. آپ علماء سے بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ آپ فرق کریے, پہچانیے کون علماء جو ہیں جو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں, جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, شیطان کے ساتھی ہیں. کون سے علماء ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف لا رہے ہیں, صحابہ کرام کی طرف لا رہے ہیں, ان اصحاب رسول کے منہج اور طریقے کی طرف لے جا کر کے جا رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھیں اور تلاش کریں. جب فتنوں کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے کس فتنے کے آپ کب شکار ہو جائیں, ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے. یہاں لاسٹ والا آپشن میں نے علماء کا رکھا ہے. علماء, ان علماء کا مقام معمولی نہیں ہے. جو لوگ علماء پر برستے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, علماء سو کو ہم نہیں, ان کی طرفداری نہیں کرتے. ان کے خلاف بھی اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو ان کے سامنے بھی واضح کرتے ہیں, ان کی غلطیوں کو, خامیوں کو واضح کرتے رہے اور اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں. علماء کا مقام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے, آپ نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, جو انبیاء کے وارثین ہیں آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. دین کے مسائل سبزی والے سے پوچھے جا کر کے, اور بازار میں کھونچا لگانے والے سے پوچھیں گے دین کے مسائل. انبیاء کی وراثت کو لینے والے علماء ہیں. اس گروہ کا تو وجود ہی ختم کرنا چاہتے ہیں آپ, کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. بھئی ہر ڈپارٹمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہر چیز کے اسپیشلسٹ موجود ہیں, لیکن دین کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. جو چاہے اپنی مرضی سے کہتا چلا جائے, میڈیا پر بیٹھ جائے, یوٹیوب پر بیٹھ جائے اور اپنے چینل بنا کر کے جو چاہے فکرے پھیلاتا پھرے. اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یورث دینار ولا درہم, انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑا کرتے ہیں, درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں, علم کی وراثت چھوڑتے ہیں, اور اس علم کو لینے والے علماء ہیں. جن علماء کو آج نگلیکٹ کیا جا رہا, ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں اور عوام کو بدظن کیا جا رہا, دور کیا جا رہا. علماء کو سمجھیے,
علماء سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ شیطان کے اور آسانی سے حد پہ چڑھ جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دین نے رہنمائی نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سن لیجیے، علماء کا مقام، انبیاء کے وارثین علماء ہیں. کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے. اب بتائیے، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لیا ہے، ان علماء کو ہی آپ برا بھلا کہیں گے تو حق آپ کو ملے گا کہاں سے؟ جو وراثت انبیاء کی علماء نے لی ہے. اور کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے؟ جس سے چاہو علم حاصل کر لو، جس سے چاہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لے لی جائے. ہر ایک ہما شما سے نہیں لے سکتے آپ. قرآن کی آیتوں کو پیش کرنا، حدیث کے حوالے دینے سے کوئی شخص عالم نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے دیکھی علماء کے مقام کو واضح کیا ہے اور اس راستے کے خد و خال کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے من سلک طریقا یلتمس له فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، گھروں سے اپنے نکلتا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کچھ اصحاب رسول ایسے تھے جنہوں نے گھر بار کو چھوڑ کر کے پیارے نبی کی صحبت اختیار کی، اس لحاظ سے کہ آپ سے دین سیکھیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو جانیں اور دین کے احکامات کی تفصیلات کو جانیں. اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بھی دین کے لیے نکلتا ہے وہ گویا کہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. سبحان اللہ. علم کی تلاش، علم کی جستجو، علم کے لیے جدوجہد، علم کے لیے سفر اور اس کے لیے دور دراز بیٹھے ہوئے علماء سے علم کو حاصل کرنا، یہ جنت کے راستے پر چلنے کے مترادف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کریے. علماء کے مقام کو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. آج کے دور کو ہم دیکھیں اور پیارے نبی کی حدیث کو دیکھیں، وہی چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه، یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اتارا ہے، کتابوں کے ذریعے سے دیا ہے، یہ ایسے ہی اچانک ختم نہیں کرے گا. اللہ اس علم کو ایسے ہی ختم نہیں کر دے گا. ينتزعه من الناس، لوگوں سے اس علم کو یوں ہی ختم نہیں کر دے گا کہ ان کے سینوں سے نکال کر کے باہر کر دے. ولكن يقبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ وہ علم کو سلب کر لے گا، کھینچ لے گا، اس روئے زمین سے علم کو اٹھا لے گا. کیسے؟ علماء کو اٹھانے کے ساتھ. اللہ اکبر. علماء ربانیین چلتے چلے جائیں گے، اس کا نعم البدل نہیں آئے گا. اور ان کے سینے میں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا صحیح علم ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا. اس روئے زمین سے اپنے ساتھ وہ لے کر کے چلے جائیں گے. علم کو اللہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ علم کو اٹھانے کے لیے علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. علماء کے مقام کو سمجھتے نہیں، علماء کے اوپر کیچڑ اچھالتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا. علم بھی اٹھ جائے گا علماء کے ساتھ اور علماء بھی اٹھ جائیں گے. علماء کے مقام کو واضح کر رہی ہے یہ حدیث. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اس کے بعد لوگ اپنا سردار، اپنا مفتی، اپنا آقا جاہلوں کو بنا لیں گے. رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، ان کی اقتدا کرنے لگیں گے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں گے جو جاہل مطلق ہوں گے، نہ کتاب اللہ کو جانتے ہوں گے نہ سنت رسول اللہ کو جانتے ہوں گے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں گے. صحیح معنوں میں ان کے پاس علم نہیں ہوگا. حدیث کا نمبر آنے سے، قرآن کی آیت کا نمبر آنے سے آپ کے لیے کافی نہیں ہے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں. جو علماء ربانیین ہیں ان کو لوگ نظر انداز کر کے چمکتے دمکتے بھڑکتے
اور چیخ و پکار کرنے والے اور اپنی لچھے دار باتوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. علماء ربانیین دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. علم اٹھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ علم کا یہاں سے سلب کر لیا جا رہا ہے. علماء کے جانے سے جاہلوں کا دور چل رہا ہے. ہر شخص، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نوجوان ہے، اس نے 2-4 کتابیں پڑھی اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اور اس نے اپنی ویڈیوز کو بنانا شروع کر دیا. اللہ، یہ علم کی قدر نہیں. یہ علماء کا مقام اسی لیے واضح کیا گیا. اصل چیز سے آپ کو جوڑا، علماء سے الگ نہیں ہونا. مسائل کو لینے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ منہج سلف ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ انبیاء کے وارثین ہیں. آپ علم انبیاء کے وارثین سے نہیں لیں گے، کس سے لیں گے؟ کس سے علم حاصل لینا چاہتے ہیں؟ دین کا علم کس سے حاصل کریں گے؟ علماء کو چھوڑ کر کے جو وارث ہیں انبیاء کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں. ہر ایک شخص جو ہے دین پر بول رہا ہے، جم کر بول رہا ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی وجہ سے 1-2 بات سے اس شخص کے لیے دل میں جگہ بن جاتی ہے. پھر ہر بات ہم اس کی سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو عالم سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کی سننا گوارا بھی نہیں کرتے. یہ گمراہی ہے، منہج سلف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس علم کے راستے کی خد و خال کو بیان کیا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ فرما رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا سارے مومن اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، یا جہاد میں سارے کے سارے چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک گروہ جائے اور جا کر کے دین کی فقہ حاصل کر کے آئے، دین کی سمجھ حاصل کر کے آئے. صرف کتاب و سنت پڑھ کے نہ، بلکہ تفقہ فی الدین، دین کی فہم اور سمجھ حاصل کر کے آئے، کیونکہ یہ فہم اور سمجھ ہی منہج سلف ہے. اور پھر اپنی قوم کو آ کر کے، اپنی بستی والوں کو آ کر کے لوگ ڈرانا شروع کرے. جو سیکھ کر کے آئے وہ سکھائے ان کو. یہ ذمہ داری رب نے ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. اس ذمہ داری کو الحمدللہ پورا کر رہے ہیں علماء ربانیین. لیکن کچھ علماء کی وجہ سے جو غلط کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے سب کو ایک طریقے سے برا بھلا کہنا، لان تان کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے اندر عام ہو چکا ہے. نہ صحیح کو پہچانتے، نہ غلط کو پہچانتے، نہ گمراہی کو پہچانتے ہیں، نہ ہدایت و ضلالت کو پہچانتے ہیں. کوئی بھی سمجھ اور بوجھ نہیں ہے، لیکن علماء کا فیصلہ کر لیتے ہیں یہ عالم سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن فیصلہ کر لیتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم، اس کی بات سب سے صحیح ہوتی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ہر کسی شخص کو بغیر جانے پہچانے آپ نے بنا دیا. یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ رب سے کون جوڑ رہا ہے، سنت سے کون جوڑ رہا ہے، منہج سلف سے کون جوڑ رہا ہے، اور کون کتاب و سنت اور منہج سلف سے دور کر رہا ہے. ایسے شخص کی پہچان ہونی چاہیے. ایک ٹرینڈ چل بسا ہے کہ علماء کو برا بھلا کہا جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ پوری قوم نکل جائے. جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختصر سے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا ہے، دین کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو حکم دیا کہ پھر اب وہ آ کر کے اپنی بستی میں لوگوں کو ڈرائیں اور آگاہ کریں اور ان کو اللہ کے اس دین کو سمجھائیں، بتائیں. یہ ذمہ داری ہے. علماء کے مقام کو قرآن مجید کے اندر اور بھی مقام پر بیان کیا گیا ہے. میں اصول کے لحاظ سے آپ کے سامنے 2-4 چیزیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. علماء کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کی گواہی دینے والوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کائنات میں کون کون گواہی دیتا ہے سچی حقیقت میں، صحیح معنی میں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس روئے زمین کے اوپر، اس کائنات میں اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے. رب کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جو بھی عبادتیں کی جا رہی ہیں رب کو چھوڑ کر کے، وہ سب کے سب باطل اور گمراہ
تمکن ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ. اللہ جس کی گواہی دے رہا ہو, اللہ سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ای شیء اکبر شہادہ. اللہ گواہی دے رہا ہے کس بات کی کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور کون گواہی دے رہا ہے اللہ کے ساتھ؟ اس رب کی آواز پر لبیک کون کہہ رہا ہے؟ والملائکہ, فرشتے اس پوری کائنات کے اندر رب العالمین کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, سب کچھ باطل ہے, کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. ان فرشتوں کے ساتھ آواز کون ملا رہا ہے؟ اللہ اکبر. وَأُولُو الْعِلْمِ, وہ لوگ جو اہل علم ہیں. اللہ اکبر. ان اہل علم کو گالیاں دینا, اللہ نے علماء کے مقام کو ذکر کیا ہے, اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جوڑا ہے. اگر کسی کو تو اہل علم کو جوڑا ہے, اہل علم کو جوڑا ہے. اور امت کو کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاؤ ان علماء کے پاس جاؤ, دین حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگو گے تھک جاؤ گے اور گمراہی ہاتھ آئے گی. اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر, اہل ذکر کہا ہے علماء کو. سبحان اللہ. قرآن ذکر ہے, قرآن ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, قرآن ذکر ہے. اہل الذکر ہیں علماء. اہل الذکر کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو, سوال کرو, دین ادھر ادھر سے نہ لو. انبیاء کی وراثت کو لینے والے علماء ہیں. اللہ فرما رہا ہے مسائل سیکھنا ہے, جاننا ہے, جاؤ علماء کے پاس. علماء کے مقام کو ذکر کیا گیا. علماء اہل ذکر ہے. علماء کے سلسلے میں رب فرما رہا ہے سب سے زیادہ خوف اور خشیت اللہ رب العزت کی اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ علماء ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے علماء لوگ ہیں. علماء کے ایک مقام کو ذکر کیا جا رہا ہے, علماء کی پہچان بتائی جا رہی ہے, علماء کی طرف رجوع کی بات کہی جا رہی ہے, اور علماء کے مقام کو واضح کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے تاکہ کتاب رسول, صحابہ رسول, خیر القرون, یہ سب گزر چکے ہیں, ان کا دور گزر چکا ہے. قرآن پیارے نبی نے سمجھا دیا, پیارے نبی کی بات کو صحابہ نے سمجھ لیا, صحابہ سے خیر القرون نے سیکھ لیا, اور پھر اس منہج کے اوپر چلنے والے علماء آج تک اور قیامت تک اس فکر کو, اس سوچ کو, اس دین کی فہم کو لے کر کے پہنچاتے رہیں گے. ایسے علماء کی پہچان ضروری ہے, ان سے جڑنا ضروری ہے. انبیاء کے وارثین ہیں یہ. اللہ فرما رہا ہے ان کے مقام کو جاننا چاہتے ہو؟ ایمان والے سب ہیں, سب کے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر درجات ہیں. علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. علم کے مقام کو سمجھیے, منہج السلف, علم کی اہمیت کو سمجھیے, علم کتنا ضروری ہے ہمارے دین کے لیے اس کو سمجھیے. علماء سو ہر زمانے میں رہے, اور ان کے انجام کو بھی ہمارے دین نے وعدہ کیا ہے. علماء سو کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو قیامت کے دن بلائے گا, شہید, عالم اور سخی. سب سے پہلے جہنم کو بھڑکانے کے یہی 3 لوگ ہیں. عالم سے پوچھا جائے گا جو علم ہم نے تم نے دیا اس کا کیا کیا؟ فما عملتا, تو کہے گا کہ اللہ میں نے سکھایا, بتایا, سمجھایا خوب. اللہ فرما رہا ہے یہ سب تم نے اس لیے کیا تاکہ لیقولوا عالمن, تاکہ تم کو عالم کہا جائے. ایسے علماء کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے جو صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے, اپنے واہ واہ اور فالوورز کو بڑھانے کے لیے, ریاکاری اور دکھاوے کے لیے
اس قسم کے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے انجام کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ علماء کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ صرف کتاب سے علم حاصل کرنا ہوتا تو یہ اتنی لمبی سیریز نہیں ہوتی۔ یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی سنت کے اندر طریق، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ نظر نہیں آتی۔ قرآن کتابی بننا چاہتے ہیں، کتابی بغیر رسول کے کیسے بنیں گے آپ؟ کوئی صحابی کتابی نہیں تھا، سبحان اللہ، کوئی بھی صحابی کتابی نہیں۔ علماء کو کے مقام کو کم کرنے کے لیے، گھٹانے کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھ لیجئے گمراہیت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ علماء کا ادب کریں، احترام کریں، اور صحیح علماء کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب جیسے دوسرے لوگ اپنے عالموں کی طرف بلا رہے آپ بھی اپنے عالم کی طرف بلا رہے۔ سبحان اللہ، ایسی بات نہیں۔ ہمارا کوئی عالم نہیں ہے، ہمارا عالم وہی ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، منہج سلف کی طرف بلاتا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے اس کو سپورٹ کریں، اس کا ادب کریں، احترام کریں اور اس سے محبت کریں۔ یزید بن ہارون، دیکھیے سلف کا معاملہ کیا ہے، اسلاف کا دیکھیں ذرا۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ کہتے ہیں ان العالم حجۃ بینکم وبین اللہ، ایک عالم تمہارے اور اللہ کے درمیان دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، حجت ہے وہ، کیونکہ آپ دلیل نہیں جانتے ہیں، دلیل وہ عالم جانتا ہے، دلیل آپ نہیں جانتے، وہ عالم جانتا ہے۔ لہذا فَلْيَنْظُرْ مَنْ تَجْعَلُ حُجَّتَكَ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ، اس کو بہت اچھی طریقے سے جانچ لو اور پٹک لو جس کو تم اللہ کے درمیان دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہو۔ یعنی غیری کو سننا اور اس کو فالو کرتے چلے جانا، یہ ہمارے دین کا مطالبہ نہیں۔ یہ اسلاف ہیں جنہوں نے دین کو لیا اور کس طریقے سے علماء کے مقام کو واضح کیا ہے۔ حجت ہے علماء، علماء کی بات پر آپ عمل کر رہے ہیں، دلیل کی حیثیت وہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، ان سے محبت کرنا اور مسائل ان سے لینے کے لیے کوشش کرنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من فقہ الرجل ممشاہ ومخرجہ ومدخلہ مع اہل العلم، آدمی کے سمجھدار ہونے کی نشانی جانتے کیا ہے؟ اہل علم کے ساتھ چلنا، اہل علم کے ساتھ بیٹھنا، اہل علم کے ساتھ ہی اٹھنا۔ اللہ اکبر، اہل علم کی صحبت کو اختیار کریے۔ علماء سو نہیں، علماء ربانیین کی طرف کہا جا رہا ہے۔ خرابی پیدا ہونے سے چیزیں، اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بگاڑ آئے، اس بگاڑ کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ اس کانسیپٹ کا پورا ختم کر دے۔ اسی طریقے سے علماء پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ علماء کا مقام یقیناً اپنی جگہ بہت اہم ہے، ادب احترام ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کتاب و سنت کا حوالہ دے کر کے علماء کو پھیلا دے رہا ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ علماء پر کیچڑ اچھالنا، یہ سمجھ لیجئے بہت ہی بڑے جرم کی بات ہے۔ اسی طریقے سے علماء کے لیے عذر تلاش کریں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تابعین، بڑے تابعین میں سے، اذا بلغک شیء من اخیک فالتمس له عذرا، اگر تمہیں اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز آ جائے تو اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت ذہن میں نہ ہو دلیل، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے سمجھ میں تھوڑا سا نہیں آ پائی ہے، عذر تلاش کریے ان کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَلَعَلَّ لَهُ عُذْرًا، اگر تمہیں کوئی عذر نہ ملے تو اس بات کو سمجھ لو کہ شاید ضرور کوئی نہ کوئی عذر ہوگا۔ یہ چیز ہم سب ختم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والوں سے، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا،
الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھ لیتے. کیا تم اس جرم کو کرنے کے لیے تیار ہو؟ جب تم نہیں کر سکتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس قسم کا کام انہوں نے کیا؟ اپنے آپ کو کھڑے ہو کر کے دیکھو. علماء کے لیے عذر تلاش کریے. ایک اور بات، علماء کی غلطیوں پر عمل مت کریے. منہج سلف، علماء کی غلطیوں پر عمل نہیں کریے. یہ آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے. علماء کے مقام کو ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ علماء کی اگر کوئی مان لیجیے عذر تلاش کریں، اگر کوئی غلطی خامی ہوئی ہے تو اس غلطی کو لینے کے لیے آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کی شخصیت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ چیز ان کی سمجھ سے رہ گئی. الفاظ عذر تلاش کریے، لیکن غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا. کیا علماء؟ لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے مقام کو بالکل ختم کر دیا جائے، ان کے کردار کو بالکل ختم کر دیا جائے، علماء کے کردار سے بالکل سبکدوشی حاصل کر لی جائے اور ان پر لعن طعن اور کیچڑ اچھالا جائے. یہ اسلاف کا طریقہ نہیں، یہ سلف کا طریقہ ہے علماء کے تعلق سے. اور اس کو آج ہمارے اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر زمانے میں رہی ہوگی اور رہی ہے، لیکن آج ہمارے زمانے میں اس چیز کی بے انتہا ضرورت ہے. اگر ہم منہج کو نہیں جانیں گے اور منہج سلف پر چلنے والے علماء کا انتخاب نہیں کر پائیں گے، ان کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو سمجھ لیجئے علم دھیرے دھیرے اٹھتا چلا جائے گا اور پھر جہالت بچے گی. لوگ سمجھنے کی یہی غنیمت ہے اس دور میں جو کچھ چل رہا ہے، لیکن آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا علماء سے دور ہو جائیے. ہمارا علم دین اس بات کو کہتا ہے کہ حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش کریے، محنت کریے. کسی بھی شخص کو سن کر کے فیصلہ مت کر لیجئے یہ برحق ہے. کچھ وقت لگائیے، چیک کریے، تحقیق کریے، جانچیے، پرکھیے اس کو. اگر ایسا نہیں کریں گے تو سنتے رہیں گے، اس کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ اس کی شخصیت کو کبھی چھوڑنے کو گوارا نہیں کریں گے. دلیل بھی اگر آ جائے گی تب بھی آپ اس شخصیت کو نہیں چھوڑیں گے، دلیل کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ محبت کا جو معبود آپ کے دل کے اندر اندھا جو بیٹھ گیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ حبک شیء یعمی و یسمی. کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے، اندھا بنا دیتی ہے. وہی ہوگا. اس لیے علماء اس سلف کو پہچاننے کی ضرورت ہے. منہج سلف اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے. منہج سلف پر چلنے والے اسی قسم کے علماء کے ساتھ تعلقات کو بیان کرتے رہے ہیں. دیکھیے، علم پہلا اصول ہے. علم کے مقام کو سمجھیے. علم کہاں سے لینا ہے، کیوں لینا ہے، اس بات کو پوری طریقے سے سمجھ لیا گیا ہے الحمدللہ. علماء کی طرف رجوع کرنا، چھان بین کرنا، یہ منہج سلف ہے اور اس کا بہت اہم اصول ہے. انشاءاللہ آگے بھی منہج سلف کے جو اصول و ضابطے ہیں اس کو ہم آئندہ بیان کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم منہج سلف کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا فہم عطا کر دے، منہج سلف کی فہم عطا کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی سوال ہے اس تعلق سے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور ایک اعلان ہے آپ سبھی کے لیے کہ پرسوں انشاءاللہ العزیز سوموار کے دن دوپہر میں بچی کا عقیقہ ہے، 7واں دن ہو رہا ہے پرسوں. آپ سبھی کی دعوت ہے الحمدللہ. آپ آئیں، تناول فرمائیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ پرسنل کہا جائے. آپ لوگ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. میں امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین ادا کر دے یہی مسجد میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر.